بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرجہم اجمعین۔ مولا مشکل کشائے کائنات نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں زمین و آسمان کی خلقت بیان کرتے ہوئے اپنے خطبے کی شروعات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس کی نعمتوں کو گننا ناممکن ہے۔ نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، نہ ہی تعریفی الفاظ اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ نہ اس کی ابتدا کا وقت تھا، نہ ہی انتہا کا ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑ خلق کیے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص یعنی عیبوں سے پاک اور سچا ہے، اور تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اسے صفتوں میں قید نہ کیا جائے، کیونکہ صفت ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ صفت اور اس صفت کا حامل الگ الگ ہیں۔ لہٰذا جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ صفات مانی، اس نے اس کا دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کا دوسرا ساتھی مان لیا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں شامل ہے، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے، اس نے باقی جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے پر جسم نہیں رکھتا، پھر بھی موجود ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ تب بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں جس سے وہ مانوس ہو یا اسے کھونے سے پریشان ہو۔ اس نے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی حرکت کے اور بغیر کسی ولولہ و جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو، اس نے خلق کو ایجاد کیا، ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو الگ الگ طبیعت و مزاج کا بنایا اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں رکھیں۔ وہ ان چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، انتہا سے کہیں زیادہ۔ وہ ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کھلی کشادہ فضا اور وسیع خلا خلق کی، اور ان میں ایک ایسا پانی بہایا جس کے دریا کی موجوں کی لہریں موجیں مارنے والے وسیع سمندر کی تہ بتہ تھی، اور پھر اسے ہوا اور آندھی کی پشت پر لاد دیا، اور پانی کو پلٹانے کا حکم دے کر اس پانی کو اس کی حد کے اندر بند کر دیا۔ اس پانی کے نیچے ہوا دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ہوا خلق کی جس کا چلنا بے ثمر تھا، اس کو ایک جگہ مقرر کر دیا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اسی ہوا کا یہ کام مقرر کیا کہ وہ اس پانی کو تھپیڑے دے اور اسے کسی بے قرار لہروں کی طرح اچھالے۔ پھر اس ہوا نے پانی کو کچھ ایسے اچھالا جیسے دہی کے مشکیزے کو ہلا ہلا کے مکھن نکالا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس پانی کو دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور ساتھ میں پانی کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد پروردگار نے نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ تو اسے ستونوں کے سہارے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز سے جڑنے کی۔ پھر اس نے آسمان کو روشن ستاروں، تاروں اور چاند سے سجایا۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے،
اور ان بڑے بڑے شگافوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ ان میں سے کچھ فرشتے سجدوں کی حالت میں ہیں جو بس سجدہ ہی کرتے ہیں، رکوع نہیں کرتے۔ کچھ رکوع میں ہیں جو بس رکوع ہی کرتے ہیں، سجدہ یا قیام نہیں کرتے۔ کچھ رب پاک کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو بیزار نہیں ہوتے، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ وہ بھول چوک کرتے ہیں، نہ انہیں سستی ہوتی ہے، نہ وہ بھولتے ہیں اور نہ ہی غافل ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ وحی الہی کے امین ہیں، اس کے رسولوں کی طرف اس کے پیغام، فرمان اور فیصلے لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان ہیں اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں، ان کے پہلو زمین سے بھی آگے پھیلے ہوئے ہیں، ان کے کندھے عرش کے پایوں سے جا لگتے ہیں، پر عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت اور قدرت کے پردے بیچ میں موجود ہیں۔ وہ اپنے رب کی شکل و صورت کے تصور کا تصور بھی نہیں کرتے، نہ اسے مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں، نہ اسے کسی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کسی چیز سے اسے ملاتے یا تشبیہ دیتے ہیں۔ یا علی علی